رہی ہے۔ محترم حضرات، جہاں تک آواز جا رہی ہے تقریر تو سن سکتے ہیں گھروں پہ بیٹھ کر، لیکن علماء کرام کا دیدار کرنا بھی ثواب سے خالی ہے۔ اس لیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے کسی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے یا جو بھی وجہ بنی ہو، اب تک نہیں پہنچ سکیں جلسہ گاہ میں، تو میں بڑے ادب و احترام سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، جلسہ گاہ میں بیٹھیں، انشاءاللہ ثواب سے خالی نہیں جائیں گے۔ اور میں اپنی پردہ نشین ماں اور بہنوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اس جلسہ کی روح رواں جن کی بڑی عنایتیں ہیں اس مدرسے پر، اس جامعہ پر، جو بہت محبت کرتے ہیں اس جامعہ سے، اور ہم لوگ کی ایک چھوٹی سی دعوت پر بھی لبیک کہتے ہیں، ان کا پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگ اس کو غنیمت سمجھیں، اپنی باتوں کو تھوڑا سا روک لیں اور دل کے کان سے سنیں، توجہ سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ میں اس پروگرام کی ایک اہم کڑی میں حضرت مولانا وسیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں۔ سنو لوگوں کی گلشن میں عجب فنکار آیا ہے، سنو لوگوں کی گلشن میں عجب فنکار آیا ہے، بہار دل ربا دلکش یقیناً بار لایا ہے۔ سنو لوگوں کی گلشن میں عجب فنکار آیا ہے، بہار دل ربا دلکش یقیناً بار لایا ہے۔ جمعیت کی صدارت جون پور نے یوں ہی نہیں بخشی، جمعیت کی صدارت جون پور نے یوں ہی نہیں بخشی، یقیناً ملت کا انتظار پایا ہے۔ ہوئے جلوہ فکر اسٹیج پر اسلام وسیم احمد، ہوئے جلوہ فکر اسٹیج پر اسلام وسیم احمد، پکار اٹھے عارف کی غضب للکار لایا ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت مولانا وسیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنے موعظہ حسنہ سے ہم سامعین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا ومشفعنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه البخاري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، لبے خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ انتہائی قابل احترام، قابل قدر، حق جیسے خردوں پر سراپا شفقت و محبت حضرت مولانا عبید الحلیم صاحب، خلیفہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب حقی دامت برکاتہم علیہ الرحمہ والرضوان ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔
میں دل کی گہرائیوں سے حضرت والا کا جامعہ ابوالحسن للبنات کے تمام اساتذہ، ذمہ داران، معلمات، طالبات اور طلباء کی طرف سے استقبال کرتا ہوں اور حضرت والا کی خدمت میں یہ شعر عرض کرتا ہوں۔ میرے گلشن میں آمد آپ کی ابر بہاری ہے، میرے گلشن میں آمد آپ کی ابر بہاری ہے، لبوں پہ غنچہ و گل کے تیرا ہی نام جاری۔ حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی شکل میں بھی عطا فرمائی۔ یہ اولاد شادی شدہ جوڑوں کے لیے کتنی اہم ہے، اس کا اندازہ ان حضرات سے آپ کو بخوبی لگے گا جن کی شادیوں کو 2 سال 10 سال 20 سال ہو گئے اور دامن ابھی تک خالی ہے۔ یہ دنیا کے کل کارخانے، یہ زمین و جائیداد، روپے پیسے، یہ سب اس وقت بیکار ہو جاتے ہیں جب اولاد اور ان کو سنبھالنے والی کوئی ذریت اور نسل ہمارے پاس نہیں رہی۔ لیکن یہ بات ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اپنے دلوں میں بیٹھانی چاہیے کہ اولاد چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، مسلمان کے لیے صرف اولاد یہ کوئی نعمت نہیں ہے، بلکہ اولاد نیک ہو تو نعمت ہے، اور اولاد اگر بد ہو جائے، بری ہو جائے، بے راہ رو ہو جائے تو پھر یہ دشمن بھی ہے اور ہمارے لیے اللہ کا عذاب بھی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ اولاد اللہ سے مانگنی ہے، لیکن اولاد نیک مانگنی ہے، اولاد کو نیک بنانے کی محنت کرنی ہے اور اس کے لیے اپنی توجہات، ساری صلاحیتیں وقف کرنی ہے اور لگانی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ نے اس ادارے میں آنے کی زحمت اٹھائی، یہ ادارہ اسی نہج پر کام کر رہا ہے۔ آپ گھروں میں محنت کریں، یہ ادارہ یہاں محنت کرے گا تو ہمارے اور آپ کے پاس جو نسل تیار ہوگی وہ دیندار ہوگی، جو دنیا اور آخرت دونوں کا ہمارے لیے ذخیرہ بنے گا۔ چنانچہ جامعہ ابوالحسن للبنات، آپ جانتے ہیں کہ اس ادارے میں شعبہ پرائمری بہت دنوں سے قائم ہے۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے جب آتے تھے تب بھی دیکھتے تھے اس کو۔ حافظ شفیع الحسن صاحب، مولانا جنید صاحب اور مولانا عاطف ندوی صاحب، دوسرے تمام معاونین نے ساتھ نبھایا، ساتھ دیا، اور الحمدللہ وہ چھوٹا سا درخت آج شجر سایہ دار بن گیا، اور جس کا پھل صرف نوادہ کے لوگوں کو نہیں بلکہ آس پاس کے بہت سے گاؤں میں پہنچ رہا ہے اور اس کا ثمر ظاہر ہے۔ جامعہ ابوالحسن للبنات نوادہ پھول نے تعلیمی سال 2023-24 کے لیے شعبہ ابتدائی و ثانوی میں داخلہ شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ باضابطہ کارروائی 1 مارچ 2023 سے شروع ہو چکی ہے اور آئندہ جاری رہے گی۔ آپ حضرات اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے جامعہ ابوالحسن کی خدمات کا ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح امساد ادارے نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ شعبہ عالمیت کے ساتھ ساتھ، یعنی جو بچیاں عالمہ ہو جا رہی ہیں ان کو یوپی بورڈ کے 10ویں و 12ویں یعنی ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات دلائے جائیں۔ پردے کے ساتھ عصری علوم کی طرف آپ انہیں آگے لے جائیں تاکہ ان کی گودوں میں پلنے والی نسل عصری علوم میں مہارت حاصل کر کے امت کی اور انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکے اور خدمت کر سکے۔ ان سال جو بچیاں عالمہ کا کورس مکمل کر رہی ہیں یا آئندہ کریں گی، ان کے لیے جامعہ کا یہ پلان ہے کہ
انشاءاللہ ہائی اسکول اور انٹر کا پورے پردے کے ساتھ نگرانی میں رکھتے ہوئے امتحان دلوانے کا نظام بنایا گیا ہے اور بنایا جائے گا۔ اسی طرح خواتین اور کالج کی طالبات کو بنیادی دینی تعلیم سے واقف کرانے کے لیے ضروری ہے، ہماری مائیں 22 سال 25 سال 50 سال کی ہو گئیں، آج گھروں میں کیا ہوتا ہے، صبح ناشتہ کرانے کے بعد پوچھتی ہے کہ دوپہر میں کیا کھایا، یہی جملہ پوچھتی ہے نا، اور پھر دوپہر کا کھانا کھلانے کے بعد شموا میں کیا پکائیں، صبح کیا ناشتہ ہے، دوپہر میں کیا بننا ہے، شام میں کیا پکے گا۔ ایک تو یہ فکر ہے 24 گھنٹے کی، دوسری فکر یہ ہے کہ گرمی میں آج کل کون سا فیشن چل رہا ہے، کپڑا کہاں سلا جائے گا، کہاں سے لیا جائے گا، یعنی تن ڈھانکنے اور تن کی بھوک مٹانے کے لیے کھانا پکانے، انہی کے درمیان ہم نے اپنی عورتوں کو گھیر رکھا ہے۔ یہ تو ہمارے جماعت کے احباب ہیں جنہوں نے زبردستی کر کے بعض گھروں میں تعلیم کا سلسلہ جاری کیا، ورنہ شاید ہماری عورتیں سال بھر ہو جائے کبھی دینی مضامین سننے اور پڑھنے کی نوبت ان کو نہ آئے۔ اس لیے ادارے نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ جو خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں اپنے گھروں میں، یا جو خواتین اور کالج میں پڑھی ہیں یا ہماری بچیاں، ان کے لیے بنیادی دینی تعلیم سے واقف کرنے کی غرض سے 1 سالہ کورس اس جامعہ نے شروع کیا۔ 1 سال اپنے بچوں کو اور بچیوں کو، بڑے جو ہیں، بڑی عورتیں ہیں، ان کو یہاں داخل کرائیں، ان کے نظام کے مطابق ان کو یہاں وقت دیں، انشاءاللہ دین کی بنیادی باتوں سے ان کے دامن کو انشاءاللہ یہاں آراستہ کیا جائے گا، جو ان کے لیے بھی ان کی نسلوں کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی طرف آپ تمام حضرات توجہ دیں۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے، اپنی گفتگو کو میں نے وہاں ختم کرنے کی کوشش کی کہ حضرت مفتی صاحب آ گئے تھے، لیکن وہ ابھی ناشتہ کرنے گئے ہیں، اس درمیان جب تک موقع ہے میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اولاد نیک ہو یہ اصل نعمت ہے، اور اولاد بری ہو جائے یہ نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہم سب سنتے ہیں، بہت سارے بات کہتے ہیں کہ ان کے ہونے سے بہتر تھا کہ نہ ہوتے۔ یہ کب جملہ بولتی ہے، کب یہ جملہ قوم بولتی ہے اور لوگ بولتے ہیں، جب اولاد نیک نامی کے بجائے بدنامی کا ذریعہ بنتی ہے، سکون کے بجائے وہ اولاد بے سکونی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات نے، انبیاء کرام علیہم السلام کے جملوں نے اور دعاؤں نے ہمیں اس بات کو سکھایا ہے کہ اللہ سے اولاد ہمیشہ نیک مانگنی چاہیے، خالی اولاد کی دعا نہیں کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے کہ ان کی کفالت میں اور پرورش میں حضرت مریم علیہ السلام ہیں، کہ یہ خالو ہیں، ان کے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ ماں کے انتقال کے بعد، باپ کے انتقال کے بعد بچیوں کی سب سے زیادہ مہربان جو ذات ہے وہ خالہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ماں کی طرح ہے۔ جس طرح باپ کے بعد چچا یہ باپ کی طرح ہوتا ہے، ایسے ہی ماں کے بعد خالہ یہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں پرورش ہو رہی ہے، وہ بیت المقدس کے کمرے میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہیں۔ فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ حضرت زکریا جب بھی آتے ہیں کہ دیکھیں مریم کیا کر رہی ہیں، تو ان کے پاس
جیسا کہ ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے. بیٹی کالج جا رہی ہے, اس کے پیر میں نیا چپل آیا, میں نہیں پوچھتا کہ بیٹی یہ نیا چپل کہاں سے آیا. اس کے ہاتھ میں نیا موبائل نظر آ رہا ہے, میں نہیں پوچھتا کہ بیٹی میں تو تمہیں جیب خرچہ 100 روپیہ دیتا ہوں ہفتے کا, تیرے پاس یہ 15,000 کا موبائل کہاں سے آیا. حضرت زکریا یہ بتانا چاہتے ہیں, اے باپ کی جماعت, اپنی اولاد پر بڑی نگرانی رکھنا. تیری بیٹی اگر مریم بھی ہو تو اس کے پاس بھی اگر کوئی بے موسم چیز نظر آ جائے تو سوال کرنے سے چوکو گے تو اولاد کو برباد کر ڈالو گے. لہذا بیٹی کالج سے آ رہی ہے, نگاہ رکھیں. تمہیں 12 بجے گھر پہنچنا تھا, 12:30 کیسے بجا. نگاہ رکھیں کہ تمہارے پیر میں یہ چپل نیا کہاں سے آیا. نگاہ رکھیں تیرے جسم پر یہ جوڑا کہاں سے آ رہا ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ جو منظر نامہ دنیا دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا پر, فاطمہ اور مریم کی بیٹیاں آج امت مسلمہ کی عزت کو داغدار کر رہی ہیں, یہ منظر ہم ہمیشہ دیکھتے رہیں گے. اس لیے نگرانی کریں. حضرت مریم سے پوچھا, انا لکی ھذا, مریم عبادت بعد میں کرنا, سجدے بعد میں کرنا, ذکر بعد میں کرنا, تورات بعد میں پڑھنا, پہلے یہ بتا یہ پھل کہاں سے آیا ہے, کون لا رہا ہے. حضرت مریم نے کہا, قالت هو من عند اللہ. خالو جان محترم شک نہ کریں, آپ کی بیٹی مریم کا پیر بچلے گا نہیں, یہ اللہ کے پاس سے آ رہا ہے. حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے, ہڈیوں کا گودا کمزور پڑ گیا ہے. واشتعل الراس شیبا, واشتعل الراس شیبا وهن العظم, ہڈیاں کمزور ہو گئی اور شیبا بڑھاپا سفیدی بالوں کے اندر پوری طرح چھا چکی ہے. مایوسی ایک طرح سے ہو گئی. حضرت زکریا کے دل میں اللہ نے بات ڈالی, جب مریم کو بے موسم پھل اللہ کی طرف سے آئے گا تو زکریا کو عمر ہو جانے کے باوجود, مایوسی کی عمر کو پہنچ جانے کے باوجود بھی اللہ اولاد دینے پر قادر ہے. اب قرآن کہتا ہے حضرت زکریا نے دیکھا تو وہیں پر ہاتھ اٹھا دیا. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ. اسی وقت حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا, اے میرے رب کریم مجھے بھی اپنی طرف سے من لدنک, خاص اپنی رحمت سے, خاص اپنی قدرت سے, اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا, اگرچہ میرے بال سفید ہو گئے, اگرچہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی, اب بوڑھے نہیں رہے, لیکن رب کریم تجھ سے مایوس نہیں ہو, مجھے ذریۃ طیبہ, پاکیزہ اولاد عطا فرما. چنانچہ اس دعا کی قبولیت ہوئی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا. حضرت یحییٰ ملے ہیں, حضرت زکریا نے طیبہ پاکیزہ اولاد مانگی. اے اللہ, ظاہر بھی پاک ہو, باطن بھی پاک ہو, جسم بھی پاک ہو, روح بھی پاک ہو, مجھے ایسی اولاد چاہیے, خالی نام چلے وہ جیسی بھی ہو, مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے. اس کا تذکرہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے موقع پر یوں کیا ہے. حضرت زکریا دعا مانگ رہے ہیں, اے رب کریم انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرہ فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ. اے رب کریم میرے خاندان کے جو لوگ ہیں اور میرے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہیں, انی خفت الموالی من ورائی, مجھے خوف ہے کہ حضرت ابراہیم سے جو وراثت نبوت چلی ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے اور برباد نہ ہو جائے میرے بعد. اے اللہ مجھے ایک ولی عطا فرما, ایک وارث عطا فرما, ایک بیٹا عطا فرما. کیوں بیٹا عطا فرما؟ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ارے بیٹا ہو جائے نافرمانے صحیح, نام تو زندہ رہے گا. میرا کیا نام ہے, نام تو اللہ کا ہے. میری کیا حیثیت ہے, حیثیت تو اللہ اور رسول کی ہے. لہذا دعا کا جملہ یہ ہے, یرثنی ویرث من آل یعقوب. اے اللہ ایسا بیٹا عطا فرما جو میری اور آل یعقوب, حضرت یعقوب, حضرت اسحاق, حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا وارث بنے. یرثنی ویرث من آل یعقوب, آل یعقوب کا وارث بنے. لہذا ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے اور ہمیں یہ عزم کرنا ہے
حضرت عباد الرحمان کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی ایک دعا نقل کی ہے قرآن مجید میں۔ اور عموماً لوگ اپنے بچوں کے اصلاح کے لیے کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں تو علماء یہی آیت بتاتے ہیں، اس آیت کو پڑھا کریں۔ وہ وظیفہ اور قرآن مجید کی آیت کون ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے رب کریم، ربنا ہب لنا من ازواجنا، ہماری بیویوں، ہماری اولاد سے ہمیں وہ ذریت عطا فرما، قرۃ اعین، جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو ہمارے دلوں کا قرار بنے، جو اطمینان کا سبب بنے۔ اور اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ ہے وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقیوں کا، پرہیزگاروں کا، دینداروں کا، اپنی ذات سے ڈرنے والوں کا ذمہ دار بنا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر اپنے اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے شروع کر دیں۔ آپ یہ چاہیں کہ ایک دن میں اولاد نیک ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ابو الاسود یہ نحو کے امام ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خاص شاگرد ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں سے ایک دن کہا کہ بیٹو، میں نے تمہارے اوپر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی احسان کیا ہے اور کرتا رہا ہوں۔ بیٹوں نے کہا ابا جان، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ کو کیا خبر کہ ہم پیدا ہی ہوں گے اور آپ نے احسان شروع کر دیا؟ کہا ہاں بیٹو، میں نے جب شادی کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے لیے بیوی تلاش کرتے ہوئے حسن نہیں دیکھا، میں نے اپنے لیے بیوی تلاش کیا مگر حسب نسب ہڈی مٹی نہیں دیکھا، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری بیوی کا قد کتنا لمبا ہے، میری بیوی کا رنگ کیسا ہے، میری بیوی کیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کے پاس مال و دولت کیا ہے، یہ نہیں دیکھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی سے زیادہ اپنے بچوں کی ہونے والی ماں کو فوقیت دی کہ میری آئندہ جو نسل چلے گی اس کے لیے کیسی ماں کا انتخاب ہے۔ میں نے اس پر توجہ کی، تمہاری ماں پر جب میری نگاہ پڑی اور میرے پاس پیغام نکاح آیا تو میں نے دیکھا وہ اللہ کی فرما بردار ہے، مخلوق خدا کی خدمتگار ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والی ہے، رات میں تہجد پڑھنے والی ہے۔ جب میں نے یہ صفات اس کے اندر دیکھی تو میں نے پھر یہ نہیں تلاش کیا اس کا حسن کیسا ہے، اس کا قد کیا ہے، میں نے دینداری کی بنیاد پر تمہاری ماں سے نکاح کیا اور الحمدللہ بہترین بیوی بھی ثابت ہوئی اور تمہارے لیے ایک نیک اور بہترین ماں بھی ثابت ہوئی۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورتوں کو 4 باتوں کی بنیاد پر نکاح میں لایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں اور آج تو بہت دیکھی جاتی ہے، ایک لڑکی دیکھنے کے لیے پوری گاڑی بھر کر آئیں گے، کھانا کھائیں گے، اچھا ٹھیک ہے بتاتے ہیں، وہاں جا کے بتا دیں گے ذرا سا کلمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سب لوگ تو تیار ہیں مگر خالہ نہیں مان رہی ہے، سب کو تو پسند آئی مگر بہن نہیں مان رہی ہے۔ یہ قربانی کا بکرا خریدنے آپ گئی ہیں، یہ آپ اس طرح رجت کر رہی ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ اگر اس کے اندر ایک بات ایسی ہے جو آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ہزاروں خوبیاں پیدا کر کے اللہ آپ کے نسلوں کو سماعت دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر۔ کوئی ایمان والا کسی ایمان والی سے نفرت نہ کرے، کوئی بات ذرا سا میلی کچیلی نظر آ گئی، خلاف فطرت نظر آ گئی، خلاف عادت نظر آ گئی، طبیعت کو بھائی نہیں تو ہم نے ریجیکٹ کر دیا، ہم نے رد کر دیا۔ کیا آپ گزری ہے اس بندی کے اوپر؟ ہم نے یہ نہیں سوچا 22 رشتے آ گئے اور اب تک رشتہ طے نہیں ہوا، خودکشی کر لینے پر مجبور ہو جاتی ہے یا غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ یہ جو واقعات سوشل میڈیا کی زینت بن رہے ہیں اس کے پیچھے وہ عورتیں ہی اور بچیاں غلط نہیں ہیں، ہم بھی غلط ہیں، ہمارا سماج بھی غلط ہے، ہمارا معاشرہ بھی گندا ہے۔ اتنی مہنگی شادیاں ہم نے کر دی، 22 گھرانے آئے، دیکھ کر گئے، انہوں نے رد کر دیا تو وہ بچی دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ تنہائیوں میں رو رہا ہے، میری ماں رات بھر کروٹیں بدل رہی ہے، اسے نیند نہیں آ رہی ہے، وہ بیٹی آسان راستہ یہ ڈھونڈتی ہے کہ خودکشی کرنے یا غیروں کے ساتھ بھاگ جائے۔ سماج اس کا دوشی ہے اور یہ معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے اور قصوروار ہے۔ اس
اس پر توجہ کیجیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و جمال کی بنیاد پر شادیاں لوگ کرتے ہیں، ہڈی گڈی کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور مال و دولت کو کچھ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اے ایمان والو تم بنیاد بنانا دینداری کو بنیاد بناؤ گے، ماں دیندار آئے گی نسلوں کو درست کرے۔ ماں کو دیندار بنانا انتہائی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نکاح ہوا ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی۔ اسی درمیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت میں ابو لہب، ہمارے حضرت قاری صاحب نے حافظ صاحب نے تبت کے ابی لہب کی تلاوت کی، ابو لہب اس کے رگ میں اور اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری تھی، اس نے مخالفت شروع کی۔ اس کی بیوی ام جمیل نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شدت کے ساتھ دشمنی نبھائی اور مخالفت کی ہے۔ ام جمیل نے کہا اجی سنتے ہو محمد کی دونوں بیٹیاں کو رخصت کر کے لانا ہے، تو ابو لہب نے کہا تم بتاؤ، تو ام جمیل نے کہا محمد کی دونوں بیٹیاں اگر رخصت ہو کر ہمارے گھر میں آ جائیں گی تو جس دین کا چرچا محمد کر رہے ہیں وہ دین ان کی بیٹیوں سے ہمارے گھروں کا حصہ ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل اسلام کی دشمن ہے مگر یہ بات اسے مانتی ہے، بیٹیاں جس مزاج کو لے کر آئیں گی گھر کا وہی مزاج بنا دیں گے۔ تو ابو لہب نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا طلاق دلواتے ہیں۔ دونوں بیٹوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دیا۔ تاریخ کا یہ حصہ ہے، اس باپ کے دل سے ذرا پوچھیں جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور وہ گھر بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ باپ اپنی نیند نہیں سو پاتا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، لیکن یہی رک کر میں یہ بات ضرور کہتا ہوں، یہ اللہ کا انتظام تھا۔ اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہی نہیں آیا کہ میرے پاک پیغمبر کی پاک بیٹیاں ابو لہب کے ناپاک گھر میں جائیں۔ یہ پاک بیٹیاں ہیں تو کسی پاک کے گھر میں جائیں گی، اور وہ پاک اور پاکیزہ شخصیت کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں یکے بعد دیگرے، ایک کے انتقال کے بعد دوسری حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئی ہیں، اور اسی بنیاد پر حضرت عثمان غنی نورین دو نور والے۔ بہرحال اپنی اولاد کو پاکیزہ بنانا، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اچھی صفات سے آراستہ کرنا، اس کی فکر ہمیں اپنی اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اس وقت شروع کر دینی ہے جب ہم اپنی اولاد کی شادیاں کرنے جا رہے ہیں۔ کس طرح کی بیٹی کا انتخاب کر رہے ہیں؟ وہ تعلیم یافتہ ہوگی، وہ تربیت یافتہ ہوگی، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہوگی، تو انشاءاللہ اس بیٹی کے ذریعے ہمارے گھر کا ماحول دیندارانہ ماحول ہوگا، اور وہ نسل اس گود میں پلے گی، وہ
माँ मुसल्ले बिछाती थी। ये छोटा सा बच्चा कोई भी दुपट्टा पा गया, कोई कपड़ा पा गया, बिछाकर उस सजदे में गिर जाता था। सजदा करना तो नहीं आता था, लेकिन मेरा विजदान और मेरा यकीन बोल रहा है माँ जो कुछ रब से मांगती थी शायद वो बाद में कबूल हो, मगर इस छोटे से बच्चे के तूतनी जुबान से अल्लाह अल्लाह कहने की बुनियाद पर रहमतें पहले आगोश में नहीं देती। लेकिन आज जब घर का माहौल बदल गया, अब सूरत हाल क्या है, दादी के पास बड़का वाला मोबाइल, दादा उससे बड़ा वाला, अम्मा भी सीरियल देख रही है पाकिस्तानी, इसलिए कि खाना शाम में पकना नहीं है, ऑर्डर करके ऑनलाइन आएगा। ये सीरियल घरों में देखा जा रहा है, ये नाजायज गलत काम घरों में हो रहे हैं। अब उसका समहरा नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, हमारी माएँ ये कहती हैं कि 2 साल का है मगर मोबाइलवा के बगैर चुपे ना होता है। ये जुमला बोला जाता है। रोते हुए बच्चे को मोबाइल दे दिए चुप हो जाता है, मोबाइल छीन दीजिए रोने लगता है, आंखें खराब हो रही हैं, सेहत बर्बाद हो रही है, रूहानियत दागदार हो रही है, जख्मी हो रही है। इसकी जरूरत है कि आज हम अपनी तरबियत और नस्ल नौ पर तरबियत का खास रुझान बढ़ाएं, उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करें, और उसके लिए हमें घर के माहौल को भी उम्दा बनाना है। घर के माहौल के साथ साथ मदरसे का और स्कूल का वो माहौल इख्तियार करना है जिस माहौल में तालीम उम्दा हो, असरी उलूम भी पढ़ाए जाएं, दीनी इल्म भी पढ़ाया जाए, मगर तरबियत का जो माहौल दारुल माहौल वो इस्लामी माहौल, वो इस्लामी माहौल में पढ़कर असली उलूम हासिल करें, दीनी उलूम हासिल करें। इन्हीं दोनों जगहों में औलाद बनती भी है और बिगड़ती भी है। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, घर के माहौल को उम्दा बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उम्दा बने, हम अच्छे बने। हम अच्छे नहीं बने तो औलाद अच्छी हो ही नहीं सकती। जिस घर के अंदर हर एक ढोल बजाएगा तो जाहिर बात है कि उस घर की औलाद नचनियां पैदा होगी। हर हाथ में मोबाइल है तो औलाद नेक कहां से आएगी? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लअनल्लाहु नाज़िरा वल मंदूरा इलैह, अजनबी औरतों को देखने वाले पर भी और वो औरतें जो लोगों को अपने देखने का मौका फराहम करती हैं, इन दोनों पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह का गज़ब उतारा जाता है। अब आप अंदाजा लगाएं, मोबाइल की स्क्रीन पर ये जो पाकिस्तानी सीरियल है इसमें हमारी महरम औरतें काम कर रही हैं या अजनबी औरतें घरों में देखी जा रही हैं। ये हया बाख्ता, ये हया को बर्बाद कर देने वाली औरतें जब हमारी पसंद हो गई तो लाज़िमन हमने अपने घरों के माहौल में रहमत के बजाय अल्लाह के अज़ाब को उतार दिया। पहले ज़माने में एक टीवी लगा होता था, एंटीना लगा होता था, इमाम साहब की दुश्मनी सबसे ज़्यादा उसी घर से रहती थी, तकरीरें उसी के खिलाफ होती थी। अब तो सूरत हाल ये है कि हर घर ये टीना छोड़ दीजिए, फिल्म गाह छोड़ दीजिए, हर घर तो हर फिल्म के मराकिज़ हो गए, और हर घर से आगे बढ़कर कहिए हर कमरा और कमरे का हर बिस्तर ही अल्लाह की लानत की आमाज़गाह। लिहाजा जरूरत इस बात की है तवज्जो दी जाए। मैं अपनी जात पर जब तक सख्ती नहीं करूंगा, याद रखें अपनी नस्लों की इस्लाह नहीं कर पाएंगे। कुरान मजीद का ये दावता सुने, कुरान मजीद की शायद की रफ्तार देखें। कुरान कहना क्या चाहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो बचाओ तुम अपने आप को और अपनी औलाद को उस आग से वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अल्लाह पाक आपको अगर ये जुमला बयान करना था, अगर आपको ये हिदायत देनी थी कि अपने बाल बच्चों को, अपने बेटों और बेटियों को आग से बचाओ, तो आपने पहले हमें क्यों जिक्र कर दिया? कू अनफुसकुम व अहलीकुम, अहल से पहले हमारा तज़किरा
جملہ بولتے ہیں کہ جتنے لوگ بیٹھے شاید سب سے جملہ کہا جاتا ہے. اچھا الٹ کر آپ پوچھ لیجئے تو آپ جب جاتے ہیں نماز کے لیے تو آپ میں لیتے جایا کریں. ہم تو نہ اٹھ پاتے ہیں. یہ جملہ ہے, میں تو نہیں اٹھ پاتا, لیکن میرا بیٹا آپ کے مدرسے میں پڑھتا ہے وہ نہیں جاتا. میرے بھائیوں اور بزرگوں, باپ اگر بیوی پیتا ہوگا تو اولاد سے بیوی کی نحوست کو مٹا نہیں سکتا. اولاد کہے کہ اگر یہ بری چیز ہے تو ابا کو پیتے ہیں, اگر نماز پڑھنا ضروری ہے تو ابا کو بھی جانا چاہیے. استاد کی ڈنڈا مارتے ہیں, استاد کے لیے دل میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. کیوں ڈنڈا مار رہے ہیں؟ ابا تو نماز نہیں پڑھتے, دادا تو نہیں پڑھتے, امی تو نہیں پڑھتی, کوئی اہتمام ان کے یہاں نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں, پھر یاد رکھیے ہم کبھی بھی اپنی اولاد کو باحیا اولاد نہیں بنا پائے. ہم نے کیسی اولادیں دنیا کو دی ہیں. بیٹوں کے کارنامے تو اپنی جگہ, بیٹیوں کے عجیب و غریب کارنامے. حضرت ام عمارہ ایک صحابیہ ہیں, احد کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت ساری عورتیں آئیں, حضرت ام عمارہ بھی آئی ہیں. حضرت ام عمارہ تیر دے رہی ہیں اور قادیوں کو پانی پلا رہی ہیں. اسی درمیان والسلام زخمی ہوئے, افواہ اڑ گئی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے. یہ خبر اڑنی تھی کہ حضرت ام عمارہ بے تاب ہو گئی اور پھر اس طرف بھاگی ہوئی جا رہی ہیں جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہیں. دیکھ لیا پیارے آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے, لیکن کفار کا بہت زیادہ دباؤ بڑھ رہا ہے. پیارے آقا کو وہ شہید کر دینا چاہتے ہیں. چند صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کے دفاع میں لڑ رہے ہیں. پانی ہو جائیں, زخموں پر زخمیں کھاتی رہی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں حضرات صحابہ کے ساتھ, مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کرتی ہے. یہی ام عمارہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ ہے, جنگ یمامہ شروع ہونے والی ہے. انہوں نے سنا کہ مسیلمہ کذاب اللہ کے پیغمبر کو برا کہتا تھا. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. انہوں نے یہ طے کر لیا یا تو عمارہ زندہ رہے گی, یا تو ام عمارہ زندہ رہے گی, یا مسیلمہ کذاب قتل ہوگا. جنگ یمامہ میں گئی ہیں, بہادروں کی کار لڑ رہی ہیں, زخموں پہ زخم کھا رہی ہیں, یہاں تک کہ ایک ہاتھ شل ہو گیا اور پکٹ گیا. یہ لگا ہوا تھا. حضرت ام عمارہ نے ایسے پیچھے ڈال دیا اور کہنے لگی یہ ہاتھ کٹ جائے یا گردن کٹ جائے, یا تو مسیلمہ کذاب زندہ رہے گا یا ام عمارہ شہید ہوگی. لڑتی رہی لڑتی رہی لڑتی رہی, یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب قتل کیا گیا, جہنم رسید ہوا اور حضرت ام عمارہ کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے. اور اسی زخم میں وہ اللہ کو بعد میں پیاری بنی, لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے, قربان اللہ کے نام پر کی جائے گی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہونا. جی ہاں, ہمیں ایسی مائیں دنیا کو دینی ہے, ہمیں ایسی بیٹیاں دنیا کو دینی ہے. ابھی جنگ طرابلس میں آپ نے سنا ہوگا, فاطمہ نامی ایک لڑکی تھی, 18-20 سال کے درمیان اس کی عمر تھی. غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی. جب شہیدوں کی روحیں اجسام اور ناش کو ہٹایا گیا تو وہ جوان بیٹی بھی نظر آئی. تو حضرت علامہ اقبال نے اس موقع پر کہا تھا, اے فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے, اے فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے, ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. اے فاطمہ تو امت مرحومہ کی آبرو ہے. جب تک اس امت میں فاطمہ جیسی بیٹیاں پیدا ہوتی رہیں گی, انشاءاللہ اس امت کے مزاج توحیدی کو دنیا بدل نہیں پائے گی, اس امت کو دنیا ختم نہیں کر پائے گی. باطل سے ڈرنے والے آسما نہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے وہ امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں. اپنے صحرا میں یعنی امت مسلمہ
برسے ہوئے بادل میں بھی خابیدہ ہے، یعنی برس چکا ہے بادل امت مسلمہ کا، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائی ممالک مسخر، یہ ہمارے ہی لیے جو تھا، تو اس سے اگر کوئی سرکش ہوا تو ہم بگڑ جاتے تھے، تیل کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، یہ ہمارا ہی مزاج تھا، لیکن یہ کب ہوتا تھا، یہ کب ہوگا جب وہ امت کے افراد میں وہ بجلیاں کھول کر بھر دیں گے کہ کھانا تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، عمدہ پہننا تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ دنیا تمہارے لیے سرائے خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، تمہاری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے اور تمہارا اصل ٹھکانہ اس کا نام جنت، اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اور آپ اپنی اولاد کو، چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ اولاد بیٹے ہوں، اس بات پر تیار کریں، ہم قربانیاں دیں، اپنے جذبات کو ہم ماریں، خواہشات کا پیر ہم اپنے خواہش پر رکھیں اور اپنی اولاد کو تیار کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ بنت خطاب ہے، آپ سب سنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اجی میں صحیح تمام کر دیتا ہوں محمد کا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، تلوار ننگی لے کر نکلے ہیں، کسی نے کہہ دیا اپنے بہن کی خبر لے وہ مسلمان ہو چکی ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر میں ہیں، سعید بن زید ان کے شوہر عشرہ مبشرہ میں ہیں، دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت خباب قرآن پڑھا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہیں پر رک کر میں جامعہ ابو الحسن للبنات کے اس پروگرام کی تائید کرتا ہوں کہ ہماری جو خاتون خانہ گھروں میں ہیں یا ہماری جو کالج کی بچیاں ہیں، ان کے بھی ایک سالہ پڑھنے کا نظام یہاں بنایا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ عمر دراز ہیں، سعید بن زید